نہیں، ان کی شکل ایک ہے، لیکن اس میں غزل کے بہت اور بھی لوازمات ہیں جن کا ہم ذکر کریں گے جو قصیدے پر صادق نہیں آتے۔ ہاں جی، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ مربع اس میں 4 مصرے ہیں ہر بند میں، مسدس میں 6، مخمس میں 5، مثلث میں 3، تو یوں ہے، ٹھیک ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ جو مذہبی مرثیہ ہے وہ بھی مسدس کی فارم میں لکھا جاتا ہے، اس کے ہر بند میں 6 مصرے ہوتے ہیں۔ اب کئی چیزیں جس طرح ہیں، 2 بیتی میں 2 اشعار ہیں، 4 مصرے ہیں، پہلے دوسرے اور چوتھے مصرے کا قافیہ ردیف ایک ہے، تیسرے کا فرق ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ قطع بھی تو یہی چیز ہے، تو فرق پتہ ہے کہ میں بتاؤں؟ 2 بیتی میں بحر کی کوئی قید نہیں ہے، اور اس میں مسلسل ایک نظم نہیں، الگ شعر ہیں۔ باقی جگہ پہ رباعی میں فار ایگزامپل ہمیشہ بحر ہزج کی ہوگی، اور اس کے جو 24 اوزان ہیں اس میں سے جو وزن ہے لا حول ولا قوت الا باللہ ہے، اس کے اوپر آئے گی رباعی۔ اور قصیدہ 4 مصروں سے زیادہ کا بھی ہو سکتا ہے، رباعی اور 2 بیتی ہمیشہ 4 مصرے کی ہوگی۔ تو یہ سب چیزیں لکھی ہوئی ہیں، میں آپ کو کہیں میں آپ کو بھیج بھی دوں گا، ٹھیک ہے، ورنہ ہم اس میں الجھ جائیں گے اگر اور گئے تو، ٹھیک ہے جی، اجازت ہے آگے جانے کی۔ تو اب ہم ذکر کرتے ہیں غزل کا۔ غزل اردو شاعری کی سب سے مقبول صنف ہے، اور غزل کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں خوبصورتی کی، حسن کا، پیار کا، یاسیت کا، غم کا، اداسی کا، کسی سے دور رہنے کا ذکر کیا جاتا ہے۔ اب غزل میں، ٹھیک ہے، غزل جو ہے 7ویں سینچری عربیہ میں اس کا ابتدا ہوا، اور اس کا ابتدا کس طرح ہوا کہ وہ ایک شکل بنی عربی قصیدے کی۔ عربی قصیدے کے 3 حصے تھے، نصیب، راحیل اور قصیدہ۔ نصیب ابتدا کا حصہ تھا جس میں آپ ذکر کرتے تھے اچھے دنوں کا، اپنے محبوب کا، اپنے خاندان کا، اپنے آباء و اجداد کا، ان کی تعریف کرتے تھے، پمپ اپ کرتے تھے اور ان کو یاد کرتے تھے، اور اس میں ایک اداسی کا سما تھا کہ گئے دن اچھے تھے، وہاں پہ یہ چیز اچھی ہوتی تھی، میرے بڑے یہ کرتے تھے، وہ نصیب تھے، ان کو یاد کرتے ہیں۔ پھر راحیل ہے جس میں آپ اپنے اکیلے ہونے کا، لونلینس کا ذکر کرتے تھے، اور قصیدے میں تعریف پڑھی جاتی تھی۔ نصیب بنو امیہ کے وقت تک غزل کی شکل اختیار کر چکا تھا، اور غزل کے اس زمانے میں، عرب میں جو غزل تھی اس کے ٹاپکس جو تھے، 4 میجر ٹاپکس تھے۔ ادھاری تھا کوٹلی لو، یعنی کہ وہ محبت جس میں جنسیت پہ زیادہ توجہ نہیں دیا جاتا تھا، کسی سے پیار کرنے کی بات تھی۔ پھر تھا حسی، ایروٹک لو، جس میں جنسیت آ جاتی تھی۔ پھر تھا مدہکر which was ہومو ایروٹک لو، جس میں ہم جنسیت پرستی آ جاتی تھی۔ اور پھر تمہیدی، اس کو غزل کو اکثر شروع میں لکھتے تھے کسی اور صنف کی نظم سے پہلے۔ تو یہ غزل میں مشہور ہوتی گئی، اور 13ویں 14ویں صدی میں حافظ، رومی نے غزلیں لکھیں تو پرشین غزلیں مشہور ہوئیں۔ پھر اسی دور پہ امیر خسرو نے غزل لکھنی شروع کی، تو 13ویں 14ویں صدی میں ہندوستان، جو اس وقت ہندوستان تھا، اب ہندوستان پاکستان ہے، وہاں غزل آئی۔ اور پھر 16ویں 17ویں 18ویں صدی میں غزل بہت لکھی جانے لگی، اتنا کہ ہندوی اور اردو میں اور کوئی صنف اتنی نہیں لکھی گئی جتنی غزل لکھی گئی ہے۔ یہ چند اساتذہ کے میں نے نام لکھے ہیں۔ سب سے پہلے غزل امیر خسرو نے لکھی، پھر چند 100 سال گزرنے کے بعد وہ مقبول ہوئی تو قلی قطب شاہ نے بہت سی غزلیں لکھیں۔ وہ اردو زبان کے پہلے غزل گو شاعر مانے جاتے ہیں، اس لیے کہ جس زبان میں امیر خسرو نے غزلیات لکھی ان کو ہم ہندوی کہیں تو بہتر ہے، اردو کہیں تو شاید اتنا مناسب نہیں ہے۔ اور ولی دکنی پہلے شاعر ہوئے جو صاحب دیوان تھے غزل کے۔ 3 بڑے شاعروں کا میں ذکر کرنا چاہوں گا۔ امیر خسرو اس لیے کہ انہوں نے ابتدا کی غزل کی،
مرزا غالب کیونکہ وہ غزل کو اس کی انتہا تک لے گئے اور اس میں انٹیلیجنس، وزڈم، انٹلیکٹ، فلسفی کو انٹروڈیوس کیا، اس کو محبت سے باہر نکالا. اور فیض احمد فیض جن کے گھر میں آج ہم بیٹھے ہیں، انہوں نے اس میں نئی جدت پیدا کی، نیا رنگ پیدا کیا اور اس میں انقلاب، جوش، ولولہ، بہادری کا ذکر کیا. تو ان 3 شاعروں کا میں ذکر کرتا ہوں. اب عشق کی بات، ویسے تو سب بات عشق کی ہے، لیکن غزل عشق کی شاعری ہے. اور غزل کی عشق کی 2 قسمیں ہیں. ایک عشق مجازی جو کسی انسان سے کیا جائے، اور ایک عشق حقیقی جو خالق بزرگ و برتر کے ساتھ کیا جائے. تو یہ 2 قسمیں ہیں عشق کی جن کے بارے میں غزلوں پہ غزلیں، سینکڑوں، لاکھوں، ہزاروں غزلیں لکھی گئیں. اب غزل کو جب ہم سمجھیں گے تو چند چیزوں کے بارے میں میں ذکر کرنا چاہتا ہوں. شعر، مصرع، ردیف، قافیہ، تخلص، مطلع، مقطع، بحر اور زمین. اب یہ بتائیے، اگر یہ آپ کو سب پتہ ہے تو اس کو ہم آگے چھوڑ جاتے ہیں، اگر نہیں پتہ تو میں بڑے اچھی طرح سے سمجھا سکتا ہوں. ٹھیک ہے، کیونکہ میں نے اس میں کچھ ڈائیگرام بنائے ہیں، وہ بڑا آسان کر دیتے ہیں. شعر کیا ہے جی؟ شعر ایک بیسک یونٹ ہے غزل کا، جس میں 2 مصرے ہوتے ہیں. اس کا ہم قافیہ، ہم ردیف، ایک زمین، ایک بحر میں ہونے کی بات بعد میں کریں گے. 2 مصرے ہیں، وہ ایک شعر بن گیا. ٹھیک ہے جی. اور میں نے غالب کی غزل جو بحر خفیف میں ہے، کوئی امید بر نہیں آتی، کوئی صورت نظر نہیں آتی، موت کا ایک دن معین ہے، نیند کیوں رات بھر نہیں آتی، اس غزل کو چنا ہے ہر چیز کو السٹریٹ کرنے کے لیے. تو آپ دیکھیے، جو میں نے اورنج میں اس وقت لکھا ہے، موت کا ایک دن معین ہے، نیند کیوں رات بھر نہیں آتی، یہ ایک شعر ہے جو بیسک یونٹ ہے. جو اردو پڑھ نہیں سکتے ان کے لیے یہی چیز انگریزی میں. جانتا ہوں ثواب تاؤ تو زہد، پر طبیعت ادھر نہیں آتی، یہ بھی ایک شعر ہے. کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی. تو یہ ایک بیسک یونٹ ہے غزل کا. اس کے بعد آپ مصرع دیکھیے. مصرع، اس کو انگریزی میں ہیمسٹک بولتے ہیں. ایک مصرع شعر کا ایک لائن ہے. مصرع اولا پہلی لائن اور مصرع ثانی دوسری لائن. اب اس میں آپ دیکھیے، مرتے ہیں آرزو میں مرنے کی، موت آتی ہے پر نہیں آتی. تو مرتے ہیں آرزو میں مرنے کی مصرع اولا ہے، اور موت آتی ہے پر نہیں آتی مصرع ثانی ہے. اب دیکھیے آگے جا کے ردیف کیا ہے. ردیف رائم ہے، ردیف وہ لفظ، غلط بول گیا، ردیف وہ لفظ ہیں جو ہو بہو ہر شعر کے دوسرے مصرے میں اور پہلے شعر کے دونوں مصروں میں کہے جائیں. اگر آپ اس غزل میں دیکھیے تو نہیں آتی نہیں آتی بار بار ریپیٹ ہوتا ہے، یہ ردیف ہے. ٹھیک ہے جی. اور اس کے بعد قافیہ رائم ہے، بر، نظر، بھر، پر، ادھر، پر، مگر. تو جو چیز رائم کرتی ہے وہ قافیہ ہے، اور جو چیز ریپیٹ کرتی ہے ایگزیکٹلی ہو بہو وہ ردیف ہے. اور اردو غزل میں یہ شرط ہے جو توڑی جا سکتی ہے، پر شرط یہ ہے کہ پہلا شعر جسے مطلع کہا جاتا ہے اس کے دونوں مصرے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوں. اور باقی سب شعروں میں مصرع اولا میں قافیہ ردیف کی کوئی قید نہیں، لیکن مصرع ثانی میں وہی قافیہ وہی ردیف ہونا چاہیے. تخلص شاعر کا پین نیم ہے جو آخری شعر میں استعمال کیا جاتا ہے، اکثر، ضروری نہیں ہے لیکن اکثر استعمال کیا جاتا ہے. مطلع پہلا شعر، اور میں نے آپ کو بتایا تھا اس میں ہم قافیہ اور ہم ردیف ہونا دونوں مصروں کا ضروری ہے. کوئی امید بر نہیں آتی، کوئی صورت نظر نہیں آتی. نہیں آتی ہماری ردیف، بر اور نظر ہمارا قافیہ. اب مقطع آخری شعر، اس میں کیا شرط ہے کہ اکثر اس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرے گا. کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی. تو یہ ہمارا مقطع ہو گیا. اب تھوڑی مشکل چیز، ایک سوال، جی جی، جو ہے مقطع میں شاعر اپنا تخلص استعمال نہ کرے تو بھی اس کو مقطع کہیں گے یا اس کو آخری شعر کہیں گے؟ مقطع بولتے ہیں، مقطع بولتے ہیں، مقطع بولتے ہیں، کیونکہ ختم کیا نا. آپ اس کی لفظ کی وہ دیکھیں، مطلع طلوع ہوا، مقطع سے ختم کیا تو اس کو مقطع ہی بولیں گے.
کوئی امید بر نہیں آتی، کوئی صورت نظر نہیں آتی، بہر میٹر ہے کہ لینتھ کیا ہے ہماری لائن کی، اور اس میں ہم بہت ڈیٹیل میں جائیں گے۔ غزل کے ہر شعر، ہر مصرے کا ایک بہر میں ہونا